پاکستان میں مودی سرکار کی مداخلت رنگے ہاتھوں بے نقاب، بھارتی دہشت گرد عبدالمجید گرفتار، کارروائی کے لیے بھارت سے 10 لاکھ روپے ملے، ہندوستانی فوج کے حاضر سروس افسران پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث نکلے، پہلگام حملے کو 7 دن گزر گئے، انڈیا ثبوت دینے میں ناکام، اب پاک فوج نے ناقابل تردید ثبوت پیش کر دیے، بے بنیاد الزامات مسترد، آڈیو کال بھی پیش۔ پاک بھارت تنازعات کے پیش نظر ایک اہم قدم، امریکہ کا دونوں فریقین کو کشیدگی نہ بڑھانے کا مشورہ، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں اب واشنگٹن انتظامیہ دونوں ممالک کے ساتھ رابطے میں ہے اور امریکی وزیر خارجہ جلد ہی دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ سے بات کریں گے، مقصد کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنا اور علاقے میں امن کی فضا قائم رکھنا ہے۔ اور کراچی کی سڑکیں پھر انسانی خون سے رنگین، بھینس کالونی میں ٹریفک حادثہ، گھاس سے لدے ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق، ایک شخص زخمی، مرنے والوں کی شناخت منیب اور شایان کے نام سے ہوئی، زخمی داؤد جناح اسپتال منتقل، ڈرائیور موقع سے فرار، پولیس نے ٹرک تحویل میں لے لیا۔ ہم پہل نہیں کریں گے لیکن بھارت نے کچھ کیا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سینٹ کے اجلاس میں بریفنگ، بتایا پہلگام واقعے میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں، چین اور ترکی نے واضح سٹینڈ لیا ہے، دوست ملکوں کو بھارت کے بے بنیاد الزامات سے آگاہ کر دیا، کچھ ممالک خود ہمارے ساتھ اس معاملے پر بات کرنے کو تیار ہیں، سفارتکاری کے فریضے کو نبھا رہے ہیں، مزید کہا قومی سلامتی کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں۔ بھارتی جنرل نے مودی سرکار کی لنکا ڈھا دی، پہلگام واقعہ پاکستان سے نہیں بھارت سے ہی ہوا ہے، سچائی سامنے لانے پر حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل MVS کمار کو حراست میں لے لیا گیا، اسپیشل فلائٹ کے ذریعے نئی دہلی منتقل، آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل MV کمار کی کاؤنسلنگ کریں گے، وزیر دفاع کا تحقیقات کا حکم۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مودی سرکار بری طرح بوکھلا گئی، پاکستان کے خلاف بھارت کا گھناؤنا اقدام، پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی کوشش، سڑک پر بنے پاکستانی پرچم پر عوام نے قدم رکھنے سے انکار کر دیا، بھارتی عوام کا مودی سرکار کو تمانچہ، شہریوں نے سڑکوں پر لگے پاکستانی پرچم ہٹا دیے۔ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا، دشمن کو فضائی حدود کی خلاف ورزی مہنگی پڑ گئی، جاسوسی کی کوشش میں ناکام، پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر ایک ہی روز میں بھارتی فوج کے 2 کوارڈ کاپٹرز مار گرائے، پہلا کوارڈ کاپٹر آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر اور دوسرا ستوال سیکٹر میں گرایا گیا، واقعات پاک فوج کی مستعدی، پیشہ ورانہ مہارت اور دفاعی تیاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مودی کی فوج نے سفاکیت کو بھی مات دے دی، اپنے ہی فوجیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے لگے، BSF 185 ونگ اور 15 سکھ لائٹ انفینٹری کے جوان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، 5 سکھ جوانوں کو خالستانی کہہ کر قتل کر دیا۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی نے کشمیری عوام کا جینا دھوبر کر دیا، مودی سرکار کے ہاتھوں کشمیریوں کے گھروں کی مسماری پر عوامی رد عمل، کشمیریوں کے جبری انخلا اور گھروں کی مسماری پر پوری کشمیری میں احتجاج، کشمیری میڈیا نے کہا ہے کہ ہندوتوا کی پیروکار بھارتی فوج کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، کشمیری عوام مودی کے ظالمانہ پالیسیوں کو مسترد کر چکے ہیں، اب تک 15 سے زائد کشمیریوں کے گھر مسمار کیے جا چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کا قتل عام کا منصوبہ پکڑا گیا، مودی سرکار نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 40,000 سے زائد انتہا پسند ہندوؤں کو ہتھیار پہنچا دیے، انتہا پسند ہندوؤں پر مشتمل یہ جتھے ولیج ڈیفنس گارڈز کی آڑ میں پہلگام حملے کا بدلہ لینے کے لیے کشمیری مسلمانوں کو نشانہ بنائیں گے، ہندو انتہا پسندوں کو دیے گئے ہتھیاروں میں کلاشنکوف، بھارتی فوج میں استعمال ہونے والی رائفلز شامل ہیں۔ بھارتی جنرل چائے فروش مودی کے ہاتھوں یرغمال، پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی کشیدگی میں بھارتی جنرل کٹ پتلی بن گئے، فوج کو آگے خود کو محفوظ رکھنے کی ایک اور مودی کی چال، بھارت میں فیصلے چائے فروش کرتے ہیں، انجام ماہرین بھگتتے ہیں، حالات سنبھلے تو کریڈٹ اپنا، جنگ ہوئی تو ذمہ دار جرنیل، تاریخ گواہ ہے، جنگیں سوچنے والے نہیں بولنے والے چھیڑتے ہیں، فوج کو آگے کر کے پیچھے چھپ گیا مودی، یہی ہے بہادری۔ مودی سرکار شرمندگی کے دلدل میں دھسنے لگی، بھارت نے ریٹائرڈ آرمی افسران کے میڈیا ٹاک شوز میں شرکت پر پابندی عائد کر دی، ذرائع کے مطابق پابندی اس چیز کا واضح ثبوت ہے، بھارتی آرمی کے ریٹائرڈ افسران پہلگام واقعے پر بھارتی حکومت اور بھارتی آرمی کے موقف کو جھوٹا قرار دے رہے تھے۔